Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Tahir Masood is back with his lecture number 18, which is part of our course Management 400, Management Theory and Practice. تو 17 لیکچرز ہم دے چکے ہیں اس پہ. اس 18ویں لیکچر کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ، لاسٹ ٹائم ہم نے پروموشنل مکس کی بات کی تھی اور کافی ڈیٹیل میں 2 لیکچرز میں بات کی ہم نے. تو اس کے اندر ہم مارکیٹنگ ریسرچ اور مارکیٹنگ آرگنائزیشن بارے بات کریں گے. جو کمپنیز اب انٹرنیشنل کمپنیز اور دوسری کمپنیز، اس میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. ٹھیک، اب وہ زمانہ چلا گیا کافی سالوں سے، بلکہ اب یہ کمپٹیشن بھی ہے اور پروڈکٹس کو امپروو بھی کرنا ہے حالات کے مطابق، مارکیٹ کے کنزیومر کے انٹرسٹ کے نیڈس کے بارے مطابق آپ نے وہ اس سے کانسٹنٹ کنٹینیوس ایفرٹ کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ جو آپ نے آج کیا ہے اس میں چینجز ریکوائرڈ ہوں گی، اور اس کو آپ نے سیل پہ جو کی اور بکنا شروع ہوا اس کو آپ نے جانے نہیں دینا. ان کسٹمرز کو آپ نے رکھنا ہے اپنے ساتھ اٹیچڈ، بیکاز کسٹمرز آر یور بریڈ اینڈ بٹر. تو اس واسطے مارکیٹنگ ریسرچ کمپنی کے اندر، نارملی بڑی کمپنیوں کے اندر تو الگ سیکشن ہی بنا دیتے ہیں. ایک R&D سیکشن ہوتا ہے، R&D ڈویژن ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک مینیجر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یا ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا کمپنی. تو وہ مارکیٹنگ آرگنائزیشن کے مطابق اس کے اندر R&D ایکٹیویٹیز بھی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ڈیٹا کلیکشن بھی ہوتی ہے. آپ دوسری کمپیٹیٹرز کے بارے، مارکیٹ کے بارے، گلوبل سچویشن کے بارے ڈیٹا اکٹھا کر کے تو ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ رکھتے ہیں اور اس کو پھر اینالائز کر کے اس کو یوز کرتے ہیں، اور اپنی فیوچر پروڈکشن ایز ویل ایز جو پروڈکٹس بن رہے ہیں ان کو آپ اپ گریڈ کرتے ہیں اور اکارڈنگ دی مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان چند سلائیڈوں سے شروع کر رہا ہوں. انٹروڈکشن ٹو مارکیٹ ریسرچ فرسٹ. اس میں مارکیٹ ریسرچ از دا systematic and objective identification, collection, analysis and reporting of information. میں نے ڈیٹا کا نام لے دیا. for the purpose of assisting organizations in decision making. The role and importance of market research is reviewed under this. What is market research? 4 چیزوں پہ بات کریں گے شروع میں ہم کہ مارکیٹ ریسرچ ہے کیا، ڈیفینیشن کیا لیں اسے آپ. دا رول آف مارکیٹ ریسرچ، اس کی اپلیکیشن کیا ہے. پھر ویدر ٹو کنڈکٹ مارکیٹ ریسرچ، ضروری ہے کرنا کیونکہ اس پہ پیسے اور ٹائم خرچ ہوگا. ان ہاؤس ورسز ایکسٹرنل ریسرچ. ٹھیک ہے، 2 قسم کی ہوتی ہے. ان ہاؤس اسٹڈیز اور ریسرچ بھی ہوتی ہے. اپنے لوگ اپنے ساتھ پروجیکٹ جو کرتے ہیں تو وہ ان ہاؤس ریسرچ بھی کرتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو انالائز کرتے ہیں، اکنامک انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نئی بات ہے وہ بھی ان ہاؤس اسٹڈی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ آپ کنسلٹنٹ ہائر کریں یا باہر آؤٹ سائڈ فیلڈ میں کریں. دا رول آف مارکیٹ ریسرچ یہی دکھایا ہوا ہے ایک گرافک میں. کسٹمرز، ٹھیک ہے جی، پالیسی گولز، مارکیٹ انوائرمنٹ، پریڈکٹیو، ڈائگنوسٹک، ڈسکرپٹیو. ٹھیک ہے، سینٹر کے اندر اگر مارکیٹ ریسرچ رکھ لیں تو ان کے انٹریکشن ان سے ہے. اوپر والے 3 جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ الائنمنٹ کن سے ہو سکتی ہے یا کن سے ہوتی ہے، اور نیچے جو ہیں وہ فنکشنز ہیں.
تو ان ساروں کو you can say these are the variables or connections. When to conduct research? Should start research study before assessing the value of such work in relation to the expense. ٹھیک ہے. Limited financial resources ہوتے ہیں. You can't spend too much, but you need to spend something. It depends on your company budget, revenue and all that. Okay. Precise objectives have not been formulated. The cost of conducting research outweighs the benefits. اگر اس کے کرنے کے بینیفٹس اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ ریسرچ پہ ٹائم اور پیسے نہیں خرچ کر سکتے اتنے. ٹھیک ہے. اگر اس کا فائدہ ہے تو پھر آپ کریے, ضرور کیجیے. ان ہاؤس ورسز ایکسٹرنل ریسرچ کا کمپیریزن ہے. ایڈوانٹیجز آف آؤٹ سورسنگ ریسرچ, ایڈوانٹیجز آف کنڈکٹنگ ان ہاؤس. ٹھیک ہے. آبویسلی آؤٹ سورسنگ میں شاید وہ ریسرچ جو آپ نے کروانی ہے وہ مہنگی پڑے. تو ان ہاؤس میں کیونکہ جیسے 2 سال ہوئے کام سیٹس میں نے اور 2 جونیئر کولیگز نے 2-3 نے ہمیں کہا گیا کہ ان ہاؤس کنسلٹنسی کرو اور 4 نئے اسٹڈی کرو, فیزیبلٹی اسٹڈی, 4 نئے کیمپس بنانے ہیں کام سیٹس نے. پرائم منسٹر کبھی آئے تھے تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ لیکچر اپنے میں کہ سندھ کے اندر کام سیٹ کا کوئی نہیں ہے کیمپس. اسی طرح اور جگہوں پہ بھی لوگوں نے کہا کہ کیمپس چاہیے, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے. تو فیصلہ ہوا کہ کراچی, لڑکانہ, وہاڑی اور کوئٹہ, بلوچستان میں کوئی نہیں ہے. تو اس واسطے وہ 4 جگہوں پہ ہم لوگ گئے اور مل کے میں نے پلان اور ڈیزائن کیا کیمپس وہاں پہ. تو زمین جو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے ان سچ پروجیکٹس فری آف کاسٹ. اگر وہ دے تو پھر کام سیٹ ہم اپنا اسٹیبلش کریں گے HEC کی فنڈنگ سے, گورنمنٹ کی فنڈنگ سے, اپنے ریسورسز سے. تو بڑی سی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہم نے بنائی. تو وہ ان ہاؤس تھی. تو ٹھیک ہے, بعد میں کام سیٹس نے ہم کو اس کی کوئی فی بھی دے دی. ٹھیک ہے, نہ بھی دیتے ٹھیک تھا, تو دے دی تو بہت اچھا ہو گیا. تو وہ میرا خیال میں آدھی قیمت پہ پڑی. اگر کنسلٹنٹ کرتے 4 جگہوں کے لیے تو ڈبل پرائس آتی ہے اس کی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری زیادہ اچھی اسٹڈی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان ہاؤس کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو پھر باہر اگر پیسے دینے کی ہمت ہے تو وہ دے دیں. The case for in-house research can be made under 2 circumstances. In-house, ٹھیک ہے جی, میں نے کچھ کہہ دیا ہے کہ کب کرنے کی ضرورت پڑے تو کر لیں. Where the burden of the research effort is shared with research firm. This can occur in several ways. دوسرا یہ ہے کہ ایکسپلوریٹری ریسرچ, جو کوئی آئیڈیاز, کوئی سچویشن, تھوڑے شروع میں آپ نے کوئی ایکسپلوریشن کرنی ہے, ایکسپلور کرنے آئیڈیاز. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ان ہاؤس ہی نارمل کمپنی کرتی ہے. پھر اس سے کوئی اچھے فیزیبل وائبل ریزلٹس نظر آئے, نکلے, فائنڈنگز نکلے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بڑی کمپنی ان سے اب کنسلٹنٹ سے کروا لیں. اب چلتے ہیں مارکیٹنگ انفارمیشن اینڈ ریسرچ کے بارے. Importance of effective marketing information and research. Effective penetration of markets requires specialized and sophisticated approaches to identify, assess and satisfy market demands, competition and abroad. Effective marketing information and research enables an organization to make better decisions. ڈیسیجن میکرز کو ایک تو پولیٹیکل یا ویسے ہی CEO کہہ کر ٹھیک ہے جی آئی ہیو دا آئیڈیا انفارمیشن, یہ ول گو دس وے. ٹھیک ہے. لیکن نارملی یہ ہے کہ اس کو ڈیسیجن میکنگ میں اس کو ٹولز چاہیے, اس کو انفارمیشن چاہیے, اس کو انالیسس چاہیے, اس کو فیزیبلٹی چاہیے, اس کو ریکمنڈیشنز چاہیے. ٹھیک ہے جی. ڈیفائننگ مارکیٹ ریسرچ, اس کی فارمل ڈیفینیشن اگین, مارکیٹنگ ریسرچ از دا فنکشن وچ لنکس دا کنزیومر, customer and public to the market through information used to identify and define marketing opportunities and problems. Marketing research specifies the information required to address the issues, designs the method of collecting information, manages and implements the data collection process and analysis of the data,
and then we store it, and when need be, we retrieve it quickly. Role of marketing research kya hai? Consumer markets in European Union important to manufacturers as retailers act as buffers between manufacturers and consumers. The B2B market ka concept hai, helps organizations understand the marketing environment and make better information decisions about marketing strategies. Types of marketing research. ٹھیک ہے، وہ پہلے ذکر کیا تھا کہ پہلے آپ شروع میں ان ہاؤس کہتے ہیں کہ جی ایکسپلوریٹری کر لو، ٹھیک، یا کسی کنسلٹنٹ کو بھی وہ بڑی کا کر دیا، لیکن کانٹریکٹ میں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فرسٹ ویک میں یا پہلے مہینے میں یہ آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کریں، اس کو ماڈل فارمولیٹ کریں اور اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کے ہم اتنے پیسے دیں گے فیز 1، اور اس کے بعد ہم ول میک اے ڈیسیجن کہ وی وانٹ ٹو گو فار دا فیز 2 and 3 and pay you, and that will be 3 months or something, you know. Second is descriptive type, and third is causal or predictive type of research. Origins of research data. Qualitative research, the collection of data that are open to interpretation, for example people's opinions. Quantitative, جس کے اندر mathematical side آ جاتی ہے, the collection of data that is quantifiable and is not open to the same level of interpretation as qualitative. کوالٹیٹیو سبجیکٹیو ہوتا ہے جس میں ڈیلفی ٹیکنیک یا اس میں برین سٹارمنگ، ٹھیک ہے، ایکسپرٹس کے ساتھ آپ اچھا جی یہ آپ کا کیا خیال ہے، تو کوالٹیٹیو سائڈ اس کی، ٹھیک ہے، تو پہلے اسٹڈیز ہوئی ان سے دیکھ لیا کیا فائنڈنگس تھی، کیا تھے. اور کوانٹیٹیو میں آپ کو ماڈل بنانا پڑتا ہے اور آپ کو ڈیٹا پرائمری سیکنڈری کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو جیسے اکنامک انالیسس میں جو بینیفٹس کوانٹیفائی ہو سکے کہ ٹھیک ہے جی اتنے روپے کا یہ فائدہ ہوگا یا اس بینیفٹ کا اتنا نقصان ہے، تو وہ ایک ہارڈ کور جسے کہنا چاہیے میتھمیٹیکل سائڈ اس میں آ جاتی ہے. آپ کے MBA میں اور مینجمنٹ سائنسز میں ایک بڑا امپورٹنٹ کورس ہے جس کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ کا نام بھی دیتے ہیں، اور کوانٹیفائبل اور کوانٹیٹیو انالیسس فار ڈیسیجن میکنگ کا بھی دیتے ہیں. جو پروجیکٹ مینجمنٹ پروگرام ہے ہمارا کام سیٹس میں، اس میں پڑھا رہا ہوں یہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کا کورس، اس کو اب اس سال سے ہم نے کوانٹیٹیو انالیسس کا دے دیا ہے نام. میں MSPM کی بات کر رہا ہوں. کنٹینیوس ریسرچ، یہ آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. اس کی اپروچز میں کیا کیا شامل ہے؟ کنزیومر پینل، کنزیومرز کے اوپینینز اور ان کے پینلز ان کو انوالو کریں، ٹھیک ہے. ہوم آڈٹ، ٹھیک ہے. اومنی بس سرویز، ریٹیل آڈٹس، سرویئنگ کی ٹیکنیک سے آپ سے واقف ہوں گے، کئی طریقے ہیں. مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے. effective systems of organizing, structuring and managing the storage, access and dissemination of market research data. ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا پہ جو کورس ہے وہ ریسرچ میتھڈالوجی کے ساتھ مل کے بہت اچھا کورس ہے، بڑا ضروری کورس ہے، اور اس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یا پڑھایا جانا چاہیے وہ ڈیٹا انالیسس، اس میں اس کا ماڈلز کیا ہیں، ٹیکنیک کیا ہے، کس طرح سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، پرائمری ڈیٹا کیا ہے، سیکنڈری ڈیٹا، اس کے بعد ڈیٹا کو لا کے پھر وہ سارا ڈیٹا جو اس کو انالائز کر کے تو جو ریلیونٹ اور ضروری ڈیٹا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے سٹور کرنا ہے، ٹھیک ہے. سٹور کرنے کا پراپر طریقہ ہے، سٹور کرنے کے بعد اس کو یوز کرنا ہے، اور پھر اس کو ڈیٹا کو پھینک نہیں دینا، اس کو کل کو ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح سے وہ آج کل IT ٹیکنالوجی لیپ ٹاپس یوز کر کے آپ رکھتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر آپ کا CEO فون کرے کہ 6 مہینے پہلے ایک اسٹڈی کی تھی، اس میں وہ فلانا ڈیٹا مجھے چاہیے، تو یو شوڈ بی ایبل ٹو جسٹ ہٹ دا کی پیڈ اینڈ کی بورڈ اینڈ گیٹ اٹ ان منٹس، ناٹ دیٹ کہ ٹھیک ہے جی میں ڈھونڈ رہا ہوں. اوکے، دیٹس ناٹ اے گڈ آنسر. مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کا گرافک میں دکھایا ہوا یہ ایکسٹرنل سورسز ہیں، انٹرنل سورسز کون سے ہیں، ٹھیک ہے. مارکیٹنگ انفارمیشن ڈیٹا بیس ہے، یہ سارے سورسز جو ہیں ایکسٹرنل انٹرنل یہ ان پٹ ہیں انٹو دس ڈیٹا بیس سسٹم، اور اس کو یوز کون کرتا ہے؟ ڈیسیجن میکرز، مارکیٹنگ کے بارے جو کرنا چاہتے ہیں، ڈیسیجن رپورٹس سپورٹ سسٹم، ٹھیک ہے جی، اینالائزنگ دا ڈیٹا. تو وہ بیک اینڈ فورتھ مارکیٹنگ والا یوز کرتا ہے اور ڈیٹا سپورٹ سسٹم والے اس کو اینالائز کر اس کو دیتے ہیں.
Defining information requirements. What decisions do you make or regularly make? What types of information do you need to make? What types of information do you regularly? What types of information do you need but do not currently get? اس طرح سے 9-10 پوائنٹس ہیں. تو اس کو آپ پہلے ان کے آنسرز اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ کو یہ انپٹ ہے آپ کا, ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ انفارمیشن سسٹم کریٹ کرنے کے لیے. سورسز کیا کیا ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل کی بات ہو گئی ہے, اس میں گرافک میں بھی دیکھ لیا آپ نے. انٹرنل میں آپ کا پہلا ریکارڈ, پہلے پروجیکٹس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, پہلے اسٹڈیز ہوئی ہیں. اچھی کمپنیوں کے اندر لائبریری مینٹین کی جاتی ہے جو انفارمیشن سسٹم آئی ٹی سائٹ پہ بھی ہوتی ہے, اور آپ سسٹم میں اس کو مینٹین کرتے ہیں, اویلیبل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لائبریری میں رپورٹس پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ جاتے ہیں, آپ نے پلان کو بنانا ہے, ڈیسیجن لینا ہے کوئی, تو ان کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں پاسٹ کو, ٹھیک. ایکسٹرنل میں آپ دیکھ لیں چینل آف ڈسٹریبیوشن, اسٹریٹجک الائنس پارٹنرز, انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹیز. مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کیا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ریسرچ پروسیس, ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو خواہ مارکیٹنگ کی ریسرچ ہو, خواہ آپ تھیسس لکھ رہے ہوں, پی ایچ ڈی کی ڈزرٹیشن لکھ رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ پیپر لکھ رہے ہوں, ریسرچ پیپر, تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی تو پھر ہی ریسرچ آپ کر سکتے ہیں, تو پھر ہی ایک پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے. اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں, مزے کریں, ٹھیک ہے. تو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو کریکٹ لینگویج میں کریکٹلی اسٹرکچرڈ اس کو اسٹیٹ کرنا, ٹھیک ہے. آبجیکٹیو جیسے پرابلم از ناٹ ٹو ڈو دس, ٹو ڈو دس, ٹو ڈو دس. پرابلم از جس کے اینڈ کے اوپر کوشچن مارک آئے اسٹیٹمنٹ کے آپ کے, ٹھیک ہے. وہ 2 لائنیں ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, آدھا صفحہ ہو, مگر اٹ کین ناٹ بی پیجز اینڈ پیجز, اوکے. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن نارملی آپ کرتے ہیں کہ آپ وہ آئیڈیا کو لے کے تو لٹریچر ریویو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سبجیکٹ ایریا میں اس میں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ, تو اس سے پھر آپ کے دماغ میں کلیئر ہوتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. یا یہ ہے کہ آپ کی سی او نے بتایا کہ بھئی یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ پرابلم ہے, اس کو پروجیکٹ بنانا ہے, یہ حل کرنا ہے. یا کمیونٹی نے بتایا, یا لوگوں نے بتایا, یا کوئی کلائنٹ آیا پرابلم لے کے آپ کے پاس, لیکن آپ شروع وہیں سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ریسرچ آبجیکٹیوز دے کرتے ہیں, 1 آبجیکٹیو, 2 آبجیکٹیو, 3 آبجیکٹیو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پلان کرتے ہیں آپ, پریپیئر دا ریسرچ بریف, ایگری دا ریسرچ پلان, ٹھیک ہے. کس پلان کے, جس کو میتھڈالوجی کا لفظ بھی دے دیتے ہیں. پھر وہ آپ ڈیٹا کلیکشن شروع کرتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پہلے سیکنڈری ڈیٹا میں میکسیمم ڈھونڈتے ہیں آپ, کمپنی میں ڈیٹا کیا اویلیبل ہے, دوسری کمپنی سے کہیں سے مل سکتا ہے, ان کی لائبریری میں ہے. پھر اس کے بعد پلاننگ کمیشن ہے, منسٹریز ہیں, دوسرے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیٹا پرانا نہ ہو بہت زیادہ, 1 سال, 2 سال, 3 سال, ڈپینڈنگ آن واٹ ٹائپ آف پروجیکٹ یو آر ڈوئنگ. تو اس کے بعد پھر آپ پرائمری کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, ٹائم خرچ کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, کوشچنر بناتے ہیں, کس طرح سے آپ نے کرنا ہے, میل کرنا ہے اس کو جواب کے لیے. آج کل ای میل میں ڈال دیتے ہیں, مجھے آتی رہتی ہیں کئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی, دوسروں کی, کمپنیوں کی, کہ پلیز ٹیک 15 منٹس اینڈ فل دس پروفارما. تو آپ نے بھی اس طرح سے ایک پلان بنانا, ڈیزائن بنانا اور ڈیٹا کلیکشن شروع کرنی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایکچوئل آپ ریسرچ کنڈکٹ کریں, آپ ایکچولی ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا, اینالائز اینڈ انٹرپریٹ دا انفارمیشن. وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ آپ اس کو پھر ڈیٹا کو سارے کو آپ دیکھتے ہیں, کیا جو ٹھیک ڈیٹا اس کو رکھتے ہیں آپ, اور اس کو آپ اینالائز کرتے ہیں. دین پریپیئر اینڈ پریزنٹ دا رپورٹ, comprehensive report. Okay, report has to be very good. It's a technique to make a good report. اس رپورٹ کے ایک پراپر پروسیجر ہے جس میں سارا کچھ ہوگا. کانٹینٹ بڑا اچھا ہونا چاہیے, ایبسٹریکٹ ہونا چاہیے شروع میں. ایبسٹریکٹ آپ رپورٹ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں. آبویسلی ساری رپورٹ ہوگی تو پھر آپ ایک ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں. کی ورڈ ضرور لکھیے تاکہ دوسرا جو ہے اس میں, اور کنکلوژن کے بعد آپ فیوچر ایونیوز فار ریسرچ ضرور سجیسٹ کر دیجیے آپ, ٹھیک ہے.
اینڈ کے اوپر آپ ٹیبلز فگرز اور پھر اس کے بعد ٹیبلز شو کرتے ہیں یا انیکسرز لگاتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے. تو ریسرچ جو آپ نے کی ہے اس کی کنکلوژن میں اور آپ ذکر ضرور کریں کہ آپ کی یہ ریسرچ جو ہے اس کی لمیٹیشنز کیا تھیں, پیسے کی تھی, ٹائم کی تھی, اور یا ماڈل آپ نے اس طرح سے کیوں بنایا, بڑا کیوں نہیں, ایکسپینڈ کیوں نہیں کی ریسرچ, کیا وجہ تھی, یہی آپ کو ضرورت تھی. یہ ساری آپ کی رپورٹ سے باتیں نظر آنی چاہیے. رپورٹ کے اندر ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر کئی دفعہ ماڈل آپ بناتے ہیں, اس میں ازمپشنز آپ کو کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ازمپشنز کو لسٹ کریں آپ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ازیوم کیا. ٹھیک ہے. Secondary research, sometimes referred to as desk research, also consists of data information that is already in existence. بات ہو گئی ہے secondary data کی. Can be cheaper, can be available easily. Secondary data may not always be updated. وہ میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو, یہ آپ کی ججمنٹل کال ہے کہ آپ 1 سال پرانا ہی ڈھونڈ رہے ہیں, 2 سال پرانا ڈھونڈ رہے ہیں, اور کوئی کہا ٹھیک ہے جی یہ سیکنڈری پہ بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو ہم 4 سال بعد بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سیکنڈری ریسرچ کے بارے یہ بھی ہے. سیکنڈری ڈیٹا ریسورسز انکلوڈ گورنمنٹ اور پلاننگ کمیشن اور لائبریریز, اینڈ آپ کی کمپنی میں اگر ہے کوئی ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. Primary research, sometimes called field research, is undertaken or commissioned by an organization for a specific purpose. This required information does not already exist. It's exactly tailored to a problem. تو اس کے پرابلم کے مطابق آپ ہائپوتھیسز اور جو آپ نے لکھے ہیں آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر, اس کے مطابق آپ اپنے کوشچنز بناتے ہیں, آپ ماڈل بناتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرنے کے طریقہ کار پہ فیصلہ کرتے ہیں, سیمپلنگ ٹیکنیکس کا فیصلہ کرتے ہیں. Obviously can be expensive and time consuming. ٹھیک ہے. آن لائن مارکیٹ ریسرچ کا کانسیپٹ آ گیا ہے کئی سالوں سے. آپ ویب سائٹ پرووائڈ سیورل ناول میتھڈس, سیورل بیسڈ لاگ فائل انالیسس, سائٹ انالیسس. ٹھیک ہے جی. براؤزر بیسڈ سائٹ ایکٹیویٹی, پینل ایکٹیویٹی, آن لائن فوکس گروپس, آن لائن کوشچنرز, مسٹری شاپرز. ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ ریسرچ. ٹھیک ہے جی. کہ انٹرنیٹ ریسرچ کے سارے فائدے ہی نہیں ہیں, اس میں کوئی نیگیٹو سائڈ بھی اس کی ہے. ٹھیک ہے. دونوں بینیفٹ اس کا کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو سائڈ پہ یہ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان ایکسپینسو, سلائٹلی فاسٹ ٹرن اوور, اوائڈز ڈومیننس. لمیٹیشنز کے کیٹیگری میں یہ کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو سائڈ پہ اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج دیے ہوئے دونوں کے آن لائن ریسرچ کے. سوری, سیمپلنگ بھی ایک اسپیشلٹی ہے ریسرچ میں اور اس کے اندر. تو اس بارے آپ اگر آپ کو یہ جاب دی گئی ہے اور آپ اس کی کچھ ایڈوائز کسی سے چاہتے ہیں تو ان ہاؤس پہلے دیکھیں, کوئی ایکسپرٹ یا کوئی دوسرے سیکشن میں, دوسری ڈویژن میں, آپ کی ڈویژن میں, اس سے ایڈوائس لے لیں. اور اس کے بعد ضرورت ہے تو ٹھیک ہے سیمپلنگ میں کسی کنسلٹنٹ سے بھی آپ تھوڑے سے پیسے دے کے ان سے ڈسکس کر لیں, ایڈوائز لے لیں. ٹھیک ہے. تو سیمپلنگ کا جو ہے دیٹ از ہاؤ یو گو اباؤٹ. ٹھیک ہے. پاپولیشن ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پاپولیشن کے کس پاپولیشن سے, کس طرح کے لوگوں سے, کس طرح کے اس سے آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیمپلنگ فریم ڈیولپ کرتے ہیں آپ, سیمپلنگ یونٹ اسپیسیفک کرتے ہیں, سیمپلنگ میتھڈ سلیکشن ہے, سیمپلنگ سائز ڈٹرمنیشن. اینڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ سائز کتنا بڑا. ٹھیک ہے جی. 100 سے ہم یہ سوال پوچھیں گے یا 500 لوگوں سے پوچھیں گے یا 12 بینک برانچز میں جائیں گے یا 20 یوٹیلیٹی سٹورز میں وزٹ کریں گے. یہ سارا ہے. تو یہ یہاں پہ آپ کو بس نالج ہونا چاہیے آپ کا, اور آئے کیونکہ یہ کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا کلیکشن اور وہ جو کورس میں نے ذکر کیا ہے وہ سیپریٹ کورس ہے, وہ کرنا ہے. تو یہاں ہم ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. بیسک فنکشنز اینڈ آرگنائزیشنز. بیسک فنکشنز کیا ہے ہیومن ریسورسز آرگنائزیشن کے. سیلز اینڈ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. اسی حساب سے سیکشنز بنائے ہوتے ہیں, ڈویژنز بنائی ہوتی ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن, پروڈکشن اینڈ آپریشن, کسٹمر سروس,
فائنانس اینڈ اکاؤنٹس، ایڈمنسٹریشن اینڈ آئی ٹی. آج کل آئی ٹی امپورٹنٹ پارٹ ہے کمپنیز کا. ہیومن ریسورسز میں کیا کیا وہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ فیملیئر بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی ویلیویشن، امپلائمنٹ، ڈسمسلز، پینشنز، سارا کچھ، ہیلتھ انشورنس، تو ایڈمنسٹریٹو میٹرز. سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کیا فنکشن ہے ان کا. تو سیلز اور مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ ریسرچ ہوتی ہے. پروموشن اسٹریٹجیز آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. پرائسنگ اسٹریٹجیز کہ پروڈکٹ جو ہے اس کو کتنی پرائس پہ سیل کرنا چاہیے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، ویلیو ایڈیڈ، کاسٹ سیونگس، یہ ان کا کام ہے. فائنانس اینڈ اکاؤنٹس میں کیش فلو، ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. مانیٹرنگ انکم ریونیو، مانیٹرنگ ایکسپینڈیچر، پریپیئرنگ اکاؤنٹس، ریزنگ فائنانس، آپ کی سیلری، آپ کے پینشن اکاؤنٹس، دوسرے اکاؤنٹس، یہ آپ کی کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں. پروڈکشن آپریشنز والے یہ ریسورسز ایکوائر کرتے ہیں، مٹیریل، پلاننگ آؤٹ پٹ، مانیٹرنگ کاسٹ، ایفیشنسیز پہ نظر رکھتے ہیں. کسٹمر سروس سیکشن ہے، مانیٹرنگ، ڈسٹریبیوشن، آفٹر سیل سروس، ٹھیک ہے جی، ہینڈلنگ کنزیومر سروس. پروڈکٹ آپ نے کر دیا تو مے بی یو ہیو ٹو سیٹ اپ اے کسٹمر سروس ڈیسک in your company whom people can call with errors, with problems, with something, publicity and public relations. Business organization by type. Global businesses میں complex organization structure ہوتا ہے. National میں organization possibly stretches throughout the country. Regional جیسے provincial wise ہم کہہ سکتے ہیں چاروں صوبوں میں. Local some organizations serving local area or community. بعض organizations آپ صرف اسلام آباد بیسڈ ہیں اور آپ پنڈی اسلام آباد میں بس بزنس کرتے ہیں. ٹھیک، کئی پنجاب میں کمپنیاں ہیں صرف، کئی سارے صوبوں میں نیشنل وائز، کئی گلوبل بھی ہیں. بزنس آرگنائزیشن اتھارٹی، اسپین آف کنٹرول، چین آف کمانڈ، ہیرارکی، ڈیلیگیشن، امپاورمنٹ. مینیجنگ اسٹیٹس، کلیننگ، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، مینٹیننگ سیکورٹی، ریسیپشن، کلیریکل ورک، اوور کوالٹی کنٹرول. ٹھیک ہے، یہ ایڈمنسٹریشن اور آئی ٹی والے. ہیرارکیکل سٹرکچر کیا بولتے ہیں، یہ ایک گرافک میں دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سیل ڈائریکٹری ہے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوتا ہے، اس کے نیچے یہ 3 فنکشنز ہیں، ایک مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے، ایک سیل ڈائریکٹر ہے، ایک فائنانس ڈائریکٹر ہے. اس کے آگے ان کے فردر جو سیکشنز ہیں جو نیچے ہیں وہ آپ دکھا دیں. ٹھیک ہے، پیرامڈ اسٹرکچر، پیرامیڈیکل اسٹرکچر جو نا پیرامڈ میں دکھا دیں آپ. ٹھیک ہے، سب سے اوپر مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، پھر سینئر مینجمنٹ ہے، پھر مڈل مینجمنٹ ہے، نیچے اس کے ورکنگ فورس ہے. دیٹ از اے براڈ آرگنائزیشن آف اے کمپنی. سینٹرلائز اور انٹرپرینل اس میں اس طرح سے ہے کہ ایم ڈی ہے اور ایم ڈی کے نیچے یہ 5 ہیں. یہاں تو یہ تھا نا پیرامڈ، تو ایم ڈی جو ہے وہ سینئر مینجمنٹ سے ڈیل کرتا ہے موسٹلی، اور وہ آگے مڈل مینجمنٹ، اور وہ ورکرز کو ڈائریکٹ کنٹرول، ڈائریکٹ لنک، ڈائریکٹ ریلیشن شپ مڈل مینجمنٹ والوں کا ہوتا ہے. ٹھیک، تو دوسرا اپروچ یہ ہے کہ ایم ڈی نے بنا دیے یہ 5 ڈائریکٹریٹ، اور وہ ڈائریکٹلی سارے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ساروں کو وہ کنٹرول کرتا ہے، مانیٹر کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے ڈائریکٹلی. تو دونوں سائڈوں کے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک کولیبوریٹو کہلاتا ہے جو فنکشنز کے بارے میں وہ ہے، تو ان کا انٹریکشن سیلز، مارکیٹنگ، پروڈکشن اور اکاؤنٹس. ٹھیک، ان ساروں کا آپس کے اندر یہ ریلیشن شپ سرکلز میں دکھایا ہوا ہے. سرکل فلیٹ کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی، مارکیٹنگ، سیلز، پروڈکشن، آر اینڈ ڈی، فائنانس. میٹرک سٹرکچر، بس یہ ویریس آرگنائزیشنل اپروچز ہیں ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. بیسیکلی فنکشنز یعنی کہ مقصد تو وہی ہے
ٹھیک ہے، کہ ریسرچ ڈیولپمنٹ کے ساتھ پروڈکشن کرنی ہے اور جو کسٹمرز کو پروڈکٹ چاہیے وہ دینا ہے، مارکیٹ کرنا ہے، سیل کرنا ہے اور پروفٹ بنانا ہے، ان کسٹمرز کو ہک کر کے رکھنا ہے، تو ایکسپینڈ کرنا ہے، پروڈکٹ کو بہتر کرنا ہے. مقصد تو وہی ہے سارے. آرگنائزیشن چارٹ، چینجز ٹو بزنس اسٹرکچر لنک ٹو نیو تھنکنگ، لیس ہیرارکیکل ایمفیسس آن کمیونیکیشن، گلوبل بزنسز. اچھا، اگر ڈیولپنگ سکسیزفل مارکیٹنگ اینڈ کارپوریٹ اسٹریٹجیز، ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح سے کرنی چاہیے. ڈیفینیشن آف آرگنائزیشنز، پروفٹ، ٹھیک ہے، آرگنائزیشنز ایز ڈیفائنڈ بائی پروفٹ. یہ ڈیفینیشنز آرگنائزیشن کے اندر ان کو استعمال ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروفٹ کا لفظ آتا ہے. آرگنائزیشنز لیول آف اسٹریٹجی کا لفظ آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کارپوریٹ لیول پہ، بزنس یونٹ لیول پہ، فنکشنل لیول پہ، ڈپارٹمنٹ لیول پہ. ٹھیک ہے، تو یہ چارٹ کے اندر یہ پھر وہ آرگنائزیشنل فنکشن لیول اسٹریٹجی دکھائی ہوئی. فوکس آف دا اسٹریٹجی. مشن اسٹیٹمنٹ آف آرگنائزیشن از organization's purpose for existing, often identifying the customers, markets, products, technology, values. ٹھیک ہے، یہ vision based short term long term vision. goals, objectives اس کے بعد profit, sales, market share, quality, obviously quality. A look around where are we now. Identify your customers, competencies and competitors. یہ امریکہ کی 3 آرگنائزیشنز کا ہے. ساؤتھ ویسٹ کا کمپٹیشن، یہ ایم ٹریک از دا ریل کمپنی اور یونائٹڈ از اندر ایئر لائن، تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ٹھیک، گروتھ اسٹریٹجیز کمپنی کی کنسیڈر کرتے ہیں آپ. ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو، ویژن کا نام بھی میں نے دے دیا ہے کہ یو آر ہیئر ٹوڈے، ویئر یو وانٹ ٹو گو نیکسٹ ایئر، ویئر یو وانٹ ٹو گو ان 2 years، ان 5 years، ان 10 years. یہ مارکیٹ شیئر بیسڈ ہوتا ہے کہ آج اتنے % ہے ہمارا شیئر اس کیٹیگری میں، اگلے سال تک کیا آپ کا آبجیکٹو ہے، مشن ہے، اس کو 15% کرنا ہے، 2 سال میں کتنا کرنا ہے. یہ ایک باسٹن کنسلٹنگ پورٹ فولیو کا کلرڈ دکھا دیا ہوا ہے. گروتھ سے ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر. ٹھیک، آپ نے کہہ تو دیا کہ ہم نے جی یہ اسٹریٹجی یہ اچیو کرنا ہے 2 سال میں، 5 سال میں. تو ہاؤ ڈو وی گو دیئر. ٹھیک ہے، مارکیٹ کو پینیٹریٹ کرنا ہے، مارکیٹ ڈیولپ کرنی ہے، پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے آپ نے اپنا، اور ڈائیورسفائڈ پریکٹسز. اوکے، نیو پروڈکٹ، نیو مارکیٹ. وہی پروڈکٹ چلتا نہیں جائے گا ساری عمر. ٹھیک ہے، اسی کو امپروو کرنا ہے اور ساتھ اور پروڈکٹ آپ نے انٹروڈیوس کرنے ہیں. 4 مارکیٹ پروڈکٹ اسٹریٹجیز، alternate ways to expand sales revenue for this. بینز اینڈ جیری کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس میں مارکیٹس کرنٹ اینڈ نیو. ٹھیک ہے، موجودہ اور اگلی والی، اور کرنٹ نیو کا یہ میٹرکس فارم میں یہ بیان کیا ہوا ہے. مارکیٹ پینیٹریشن، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، مارکیٹ ڈیولپمنٹ اور ڈائیورسفیکیشنز. I hope you understand diversifications. Okay, selling a new product such as children's clothing in South America markets for the first time. پہلے نہیں تھا، ساؤتھ امریکہ میں آپ گئے، اب فیصلہ ہوا کمپنی نے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے وہاں پہنچ ہماری وہاں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک، تو وہ سوٹیبل جو ہیں ساؤتھ امریکن کنٹریز کے لیے، تو اس کے لیے. اسی طرح ایک کمپنی امریکہ میں ہے تو دے ڈیسائڈ ٹو پینیٹریٹ انٹو ایشین مارکیٹ، پاکستان، انڈیا میں اور دوسرے. دا اسٹریٹجک مارکیٹ پروسیس کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی ایلوکیٹ our resources to get where we want to go. How do we cover our plans to action? How do our results compare with other plans, and do deviations require new plans? ٹھیک ہے، یہ مارکیٹنگ پلان. یہ بھی میٹرکس فارم اسٹریٹجک مارکیٹنگ پروسیس. دا پلاننگ فیز، اس میں اسٹیپ 1 میں SWOT انالیسس ٹیکنیک ایک ہے، اس میں اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اور تھریٹس، یہ آپ میجر کیٹیگریز 4 آئیڈینٹیفائی کر کے آپ میٹرکس میں لکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے باہر گڈ ناؤ،
good future. یہ کرائٹیریا آپ لکھتے ہیں, bad now, bad future, اور وہ پھر according to these 4, ٹھیک ہے, آپ ان کو جو لسٹ ہے آپ کے پاس آئٹمس کی, پروڈکٹس کی, ان کو آپ ان میٹرکس میں لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ اسٹرینتھ وائز اسٹرینتھ میں آ گیا, نمبر 2 ویکنیسز میں آ گیا, ٹھیک ہے, بیڈ ناؤ بیڈ فیوچر میں ہے یا بیڈ میں ہے. تو یہ ایک میٹرک سٹائل ماڈل کہتے ہیں اس کو, جو ساروں میں یوز ہوتا ہے, رسک انالیسس میں یوز ہوتا ہے. SWOT انالیسس فردر ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. انٹرنل ایکسٹرنل, یہ لوکیشن فیکٹر ہے, فیوریبل انفیوریبل میں اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں. وہی جو 4 میٹرکس کے باکسز تھے, ٹھیک ہے, ان کے اندر وہ بیان کر دیا ہوا ہے ان کو, فردر اسٹرینتھس کو, ویکنیسز کو, اپرچونیٹیز کو, تھریٹس کو. اسٹیپ 2 یہ ہے کہ مارکیٹ پروڈکٹ فوکس اینڈ گول سیٹنگ. مارکیٹ اسٹرینتھن سیگمنٹیشن, سیٹ مارکیٹنگ اینڈ پروڈکٹ گولز, سلیکٹ target markets, find points of difference, position the product. یہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. اسٹیپ 3 میں مارکیٹنگ پروگرامز بناتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. پروڈکٹ اسٹریٹجی کیا آپ کی ہوگی, پرائس اسٹریٹجی کیا ہے, ٹھیک ہے, سیلز میں کب جائے گا, کیا جائے گا, کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے, کوپنز کتنی % کا, 20% کا, پروموشن اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا ہے پروموشن ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ ویز. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ اپنی مارکیٹنگ پروگرام بنا رہے ہیں آپ, اس کی اسٹریٹجی, ٹھیک ہے جی. تو یہ گرافک ہم دکھا دیا ہے, پروڈکٹ, پرائس, پلیس, پروموشن, ٹھیک ہے. اور یہ سارے امپیکٹ کن کو کرتے ہیں, پیپل آر یور کسٹمرس. Elements of marketing mix that comprise a cohesive marketing program. Marketing manager اوپر ہے, اس کے بعد product, price, promotion plan. اوکے جی, cohesive marketing program. Strategic marketing process, the implementation phase آ گئی آپ کی. وہ تو planning تھی. Obtaining resources, designing the market organization, delegating who does what. Okay, responsibility matrix. Developing schedules will be linear or Gantt chart. Okay, ये for controlling your timetable, you know. Task to complete a term project. ٹھیک ہے, یہ کلاس میں یہ کورس کی پریزنٹیشن ہے, تو اس میں ٹیچر جو ہے وہ کلاس پروجیکٹ بھی دیتا ہے, اس کے اندر Gantt chart for scheduling the term project. ٹھیک, ٹائم ٹیبل جسے کہہ رہے ہیں آپ. پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ Gantt چارٹ پڑھایا جاتا ہے. آج کل ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ بنائیں گے کہ ایکٹیویٹی کون سی ہے, کب شروع ہوگی, کب ختم ہوگی. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر بہت ہیں, جو ویزیو ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے 2007, ٹھیک ہے, لیٹسٹ 10 ہے. تو اس کو آپ انفارمیشن فیڈ ان کریں تو وہ آپ کو یہ بنا دے گا. نہیں ہے تو آپ ایکسل شیٹ استعمال کر لیں, سمپل ایز دیٹ. اسٹریٹجک مارکیٹ پروسیس, اگلی آگے کنٹرول فیز, کمپیئرنگ ریزلٹس ود پلان ٹو آئیڈینٹیفائی ڈیویشنز. ٹھیک ہے, پھر آپ مانیٹر کرتے ہیں جیسے پروجیکٹ کو کرتے ہیں, تاکہ چیزیں اکارڈنگ ٹو پلان جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایکٹنگ آن ڈیویشنز. اوکے, چینجز تو ہوتی رہتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ اب کرنا چاہیے, یہ ایڈ آنس. ایکسپلوئٹنگ اے پازیٹیو ڈیویشن, کریکٹنگ اے نیگیٹو ون. کوئی غلطی ہو گئی تھی, رہ گئی ہے, کوئی مائنسز ہیں تو اس کو کریکٹ کیجیے آپ, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو کوئی اپرچونٹی آ گئی ہے تو اس کو آپ استعمال کریں, دیکھیں. یہ ایویلویشن اینڈ کنٹرول آف کوڈک, جو مارکیٹنگ پروگرام جو کیمرہ اور فلم کمپنی ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک اسٹڈی سے یہ دکھایا ہوا ہے آپ کو. ایکچوئل سیلز ریونیو ٹارگیٹڈ کیا تھا, تو پلاننگ میں گیپ کیا آ گیا, یہ وہ تھوڑا سا جسٹ فار یور گلانسنگ دس سلائڈ, یو نو. کوئی اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وائی ایکسس پہ اینول سیلز اس کے ہیں اور نیچے اس کے ایئرز ہیں. پروفٹ از دا ریوارڈ ٹو اے بزنس فرم فار دا رسک اٹ انڈرٹیکس ان آفرنگ اے پروڈکٹ. یہ فارمل ڈیفینیشن ہے, ہم سمجھتے ہیں ویسے. اٹ از آلسو دا منی left over after firm's total expenses are subtracted from the total sales.
ٹھیک ہے. پروفٹ یہی ہے کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ نکال دیں آپ ریونیوز سے, تو وہ آپ کا پروفٹ ہو گیا. تو کاسٹ کے اندر فکس کاسٹ ہوتی ہیں, جیسے کمپنی کا رینٹ ہے, آپ کے دفتر کا رینٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور کئی باقی ویریبل کاسٹ ہوتی ہیں پروڈکٹ کا, لیبر, مٹیریل, سیلز, ٹھیک ہے جی, ٹرانسپورٹ. مشن از اے اسٹیٹمنٹ آف دا آرگنائزیشن اسکوپ, often identifying its customers, markets, products, technology and values. Goal or objective کی definition: convert the mission into targeted levels of performance to be achieved often. ٹھیک ہے. mission normally language اس طرح سے ہوتی ہے کہ will be done, this will be done. okay. تو goal اور objectives normally لکھے جاتے ہیں, sentence شروع ہوتا ہے to سے. Okay, to do this. Okay. Market share سے definition کیا ہے? is the ratio of sales revenue of the firm to the total sales revenue of all firms. 10 میں سے 10 فرمیں اس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں اور سیل پروڈکٹ اسی طرح کا کر رہی ہیں, تو آپ اینول دیکھتے ہیں کہ کتنا کیپچر کیا ہم نے 100% میں سے. Marketing plan is a road map for the marketing activities of an organization. SWOT analysis کیا ہے؟ اس کی definition ہے acronym describing organization's appraisal of its internal strengths, weaknesses and its external opportunities and threats. تو اس کے پہلے لیٹرز لے کے اس کو SWOT کا نام دے دیا ہے. اصل میں یہ انالیسس کر رہے ہیں آپ کمپنی کا, اپنی کا, اس کی انٹرنل اسٹرینتھس کیا ہے, ہماری ویکنیسز کیا ہے, ایکسٹرنل اپرچونٹیز, مواقع کیا ہیں, اور رسک کیا ہے, تھریٹس. اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ ساری آپ کے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پہ بھی ڈپینڈ کر سکتی ہے. سیگمنٹیشن مارکیٹنگ کیا مطلب ہے کہ مارکیٹنگ انوالوز ایگریگیٹنگ پرسپیکٹیو بائرز انٹو گروپس اور سیگمنٹس. آئی ہیو کامن نیڈس اینڈ ول ریسپونڈ سملرلی ٹو اے مارکیٹنگ ایکشن. ٹھیک ہے, آپ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کسٹمر وائز. Points of difference are those characteristics of a product that make it superior to competitive substitutes. تو لیکچر 18 میں ہم نے مارکیٹنگ ریسرچ اور مارکیٹنگ آرگنائزیشن کی بات کی ہے. تو اس میں میں نے آپ کو یہ اس پریزنٹیشن میں مارکیٹنگ ریسرچ کیا ہے, کیوں ضروری ہے, تو اب نیشنل کمپنی ہو, انٹرنیشنل کمپنی ہو, اس میں یہ کوئی سیکشن ہوگا, ڈویژن ہوگی, ڈپینڈنگ آن دیٹ. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یونیورسٹی ہے, کالج ہے, اس میں ڈپینڈنگ آن دا ریسورسز اینڈ دا نیڈس اکارڈنگلی کتنا بڑا R&D سیکشن ہونا چاہیے. تو وہ کنٹینیوس پروسیس ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کہ ایک پروڈکٹ بنایا, بیچ دیے, بات ختم ہو گئی. آپ نے دوسرا بھی بنانا ہے اور اس کی سیلز کو بھی واچ کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ R&D سیکشن یا ڈویژن کیا کرتی ہے اور کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے مارکیٹ آرگنائزیشن پہ بات کی. مارکیٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ اسی طرح جیسے ڈیٹا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں ہم, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, IT کا ہو, کوئی اور ہو, سول کا ہو, تو اس میں وہ ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے. جو رپورٹ بنتی ہے اس کو اچھی کمپنی ہے اس کو بائنڈ کر کے لائبریری میں رکھی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اینڈ unless it is confidential and you don't want to people to access and take this information to your competition, types of marketing research جو ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی مارکیٹنگ میں آپ کو ان ڈیٹیل پڑھائے گا ٹیچر اگر آپ وہ کورس لیں گے. تو مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ, ٹھیک ہے, میں نے بیان کر دیا تھوڑا سا, لیکن یہ اس کی ایگزیکٹلی یہ آپ ریسرچ میتھڈالوجی میں بھی پڑھیں گے. بیسک پرنسپلس تو وہی ہیں, ٹھیک ہے. ڈیٹا کلیکشن جو کورس ہے وہ بھی, اور یہ ریسرچ میتھڈالوجی وہ یہ مارکیٹنگ ریسرچ کے ساتھ ریلیونٹ بھی ہے. لیکن اگر مارکیٹنگ کا کورس لیں گے آپ تو مارکیٹنگ MBA مارکیٹنگ میں میجر میں یہ مارکیٹنگ ریسرچ بھی پڑھائی جاتی ہے. پرائمری سیکنڈری ریسرچ میں نے آپ کو بتا دی تھی کافی ان ڈیٹیل. Secondary data obviously is available, is cheaper, is
بٹ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو سورسز جو ہیں وہ کتنا دینا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پلاننگ کمیشن اور منسٹری وغیرہ سے تو شاید آسانی سے مل جائے. ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی کے اندر جو ہے وہ آسانی سے مل جائے، دوسری ڈویژن سے مل جائے. لیکن کئی سورسز ایسے ہیں کہ وہ جیسے بینکس میں آپ جاتے ہیں کوشچنر لے کے، تو بینکس جو ہیں وہ کئی سوال ہیں اس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جواب ملے تو وہ تو نہیں دیتے نا ان کا جواب. ٹھیک ہے، خاص کر کوئی نیگیٹو قسم کا اگر سوال ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے کتنے کسٹمر آپ کو چھوڑ گئے، ٹھیک ہے، کتنے نئے آئے، تو وہ تو بتا دیں گے کتنے نئے کسٹمر آئے اس 3 مہینے میں، لیکن کتنے چھوڑ گئے، لاس سائڈ نیگیٹو سائڈ وہ بتانے میں لوگ وہ نہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بیکاز دیٹ افیکٹس دیئر. آن لائن کانسیپٹ اب بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، یوز کرنے کا اس کو کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو سائڈ ہو گئی ریسرچ کی، مارکیٹنگ ریسرچ کی. ٹھیک ہے، سیمپلنگ وہ بھی آپ ڈیٹیل اس کی کرنے کی، کیا کرنے کی یہاں اس کورس میں نہیں پڑھائی جائے گی، لیکن آپ کو میں نے سیمپلنگ کا ایک وہ بنا دی فلو چارٹ میں کہ کیا کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہیرارکل سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور کمپنیاں کام کرتی ہیں ویریس اپروچز کے ساتھ نا. تو ایک یہ پیرامڈ ہے، ایک ایم ڈی آتا ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو پالیسی لیے ہو گئی، پلانز لے ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، سو یہ آرگنائزیشن سب کو پتہ ہے جو کنسرن کو، تو میں تو سینئر مینجمنٹ کو بس ان سے میٹنگ کروں گا، ڈسکس کروں گا، ان کو کنٹرول کروں گا، ان سے پوچھوں گا جواب اپنے، دے آر رسپانسبل. تو وہ آگے انہوں نے مڈل مینجمنٹ ہے، پھر تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ مڈل مینجمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے، تو مڈل مینجمنٹ کا کانسیپٹ کافی اب پاپولر ہو گیا. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مینجمنٹ سینئر مینجمنٹ کے بعد وائس پریزیڈنٹس وغیرہ یہ ایک کمپنی کی مینجمنٹ ایگزیکٹو ٹیم اسے کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہے. تو وہ آگے ڈائریکٹر سے اسٹاف سے ڈیل کرتے ہیں ڈائریکٹلی. اب انہوں نے ایک مڈل مینجمنٹ ڈال دی ہے، ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ ٹائپ اور یا سینئر ڈائریکٹر ٹائپس. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ اس طرح سے ایک ایم ڈی کہتا ہے کہ جی ہیئر آئی ایم اینڈ ہیئر مائی 5 ڈائریکٹریٹس اینڈ آئی ڈائریکٹلی ڈیل ود دیم. ان کے ڈائریکٹر ہوں یا وائس پریزیڈنٹس کلائیں. ایک ہے وہ زیادہ فنکشنل سائٹ پہ، اور اس سائٹ پہ کہ جی ٹھیک ہے اکاؤنٹ، سیلز، مارکیٹنگ اور پروڈکشن جو ہے وہ جو بھی اس میں سیکشن ڈائریکٹرز آتے ہیں تو ان سے میں ڈیل کروں گا، جو وہ کمپنی فنکشن اس طرح سے کرے گی. ایک سرکولر یا فلیٹ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے آپس میں کرتے ہیں، ریلیشن شپ وہی ہے لیکن یہ اس طرح سے تھوڑا سا اس کا پیٹرن سٹائل مختلف ہے. امید ہے یہ پریزنٹیشن آپ کو یوزفل نظر آئی ہوگی، کافی نالج حاصل ہوا ہوگا. تو مقصد میرا آپ کو یہ بیسیکلی جو شروع میں نے کہا تھا کہ دو آج کے لیکچر میں 2 باتیں جن پہ ہم نے تھوڑی سی کی ہے انٹریکشن، وہ مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے تھا اور مارکیٹنگ آرگنائزیشنز کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیا کس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، کیا اپروچز ہیں، کیا ٹیکنیکس ہیں. یہ تو بیسکس مقصد ہے میرا سمجھانے کا یہاں پہ. تو باقی ہر ایسپیکٹ اس کا جو آگے ہے وہ اور کورسز کے اندر ان ڈیٹیل ایکچولی پروجیکٹس کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، کیس اسٹڈیز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. جیسے مارکیٹنگ ریسرچ کا کورس ہے، جیسے ریسرچ میتھڈالوجی کا کورس ہے، ریسرچ میتھڈالوجی ان بزنس ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں اس کو، کئی ریسرچ میتھڈالوجی صرف کہتے ہیں. تو وہ ایم بی اے کورسز میں کریکولم میں وہ شامل ہے. ڈیٹا کلیکشن، انالیسز، اسٹوریج اینڈ ریٹریول بھی بڑا امپورٹنٹ کورس ہے اور وہ میرے خیال کورسز میں ہی آتا ہے. تو اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا انشاءاللہ. تو آپ سے ملاقات ہوگی اب 19ویں لیکچر میں. اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ، اور اس کو کوئی وقت نکال کے اس لیکچر کو آپ تھوڑا ریوائز کیجئے، اور انٹرنیٹ پہ جا کے اگر اور وقت ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ دیکھیں
تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے آپ، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ صرف کریں تو ان کی ورڈز کے ساتھ ان کو انٹر کریں گوگل میں، تو زیادہ کوشش یہ کریں گے پاور پوائنٹ اینڈ پہ لکھ دیں تاکہ وہ پڑھنے میں دیکھنے میں آسان ہوتی ہیں یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز یہ وہ سمجھنے میں. تو اللہ حافظ.